بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے. بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ ہند کے مشہور معروف عالم دین، مفکر قوم ملت، شہنشاہ خطابت، ماہی شرک و بدعت، خاطی کفر، ترجمان حق و صداقت، حامی قرآن و سنت، پیکر و اخلاص و محبت، پیر طریقت، رہنمائے شریعت، ترجمان دیوبند، شیر کرناٹک، شاہ ملت، حضرت اقدس علامہ و مولانا سید انظر شاہ قاسمی صاحب M.A دامت برکاتہم کا جمعہ بیان بروز 2 اپریل 2021 مطابق 19 شعبان المعظم سن 1442 ہجری بمقام مسجد نور الہی نندنی لے آؤٹ نزراج کمار سمادھی بنگلور میں الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، آج 19 شعبان 2 اپریل ہے. آج کے بیان کے اہم عنوانات: مسلم پرسنل لا بورڈ، جس میں ہندوستان کے تمام مکاتب فکر کے نمائندے موجود ہیں. ہندوستان کے اندر گجرات میں عائشہ نام کی لڑکی کا جو خودکشی کا معاملہ آیا، پھر اس کے بعد کئی ایسے حادثے ہوئے. ان کے مد نظر پیش نظر مسلم پرسنل لا تحریک متحرک ہوئی ہے، فعال ہوئی ہے، اور آن لائن کانفرنس کے ذریعے سے شادی بیاہ کے تعلق سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا ہے، اور انہوں نے
جمعہ کی جو خطبہ ہیں مساجد کے، ان سے درخواست کی ہے کہ اس عنوان پر گفتگو کریں اور قوم کو آگاہ کریں۔ اسی کے پیش نظر آج کے عنوانات شادی بیاہ سے متعلق ہیں۔ اس میں مرکزی عنوان یہ جو بات چلائی جا رہی ہے کہ شادی سادگی کریں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، سادی شادی ہر ایک کا معیار الگ ہے۔ اصل مطلوب اور اصل یہ ہے کہ شادی سنت پر اور سنت کے معیار پر قائم کی جائے۔ دوسرے نمبر پر آج کل شادی کو جو مہنگا کر دیا گیا ہے اور ایسے رسوم ایسے رواج میں جکڑ دیا شادی کو، غریب بچیوں کا اٹھنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو بعض تنظیمیں، تحریکیں، بعض صاحب ثروت لوگ اپنے طرف خاص سے غریب بچیوں کی اور بچوں کا نکاح کر رہے ہیں۔ جامع مسجد ہے، بلال مسجد ہے اور دیگر لوگ اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے اجتماعی نکاح کر رہے ہیں۔ گجرات کے اندر 700-800 نکاح انگلینڈ کے ایک مخیر صاحب ثروت ایک تنظیم نے اس کو انجام دیا۔ یقیناً کسی بچی کا نکاح کرنا اچھی بات ہے، لیکن اس نکاح کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سنت کا نمونہ قائم کیا جائے۔ لیکن ان اجتماعی نکاحات میں بھی لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، صرف جہیز میں لیا جا رہا ہے، سونے چاندی کے زیورات دیے جا رہے ہیں، جہیز کا سامان دیا جا رہا ہے۔ تو کیا ایسا کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو رہی ہے، یا جہیز دینے والوں کی فہرست میں کچھ اور نکاحوں کا اضافہ ہو رہا ہے؟ اور اجتماعی شادی کرنے والے کس طریقے سے نکاح کریں، شادی کروائیں، اور اگر خرچ کرنا ہو تو کب کرنا اللہ رسول کو پسند ہے، اور رسوم اور رواج کے دائرے میں یہ بات نہیں آتی، اس کے بارے میں انشاءاللہ وضاحت ہوگی۔ امت مسلمہ جب علماء سے دور ہوئی، قرآن اور حدیث سے دور ہوئی اور غیر مسلم سوسائٹی میں امت بسنے لگی، ایسے ایسے کام انجام دے رہی ہے، خود اس کو پتا نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے۔ ایک عام مزاج بن گیا ہے، لڑکے کی شادی اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک وہ پیر پر کھڑا نہ ہو، لڑکیاں ڈگری نہ لے لیں، 16 سال 17 سال مسلمان ان بچیوں کے ماں اور باپ اور ان کے ذمہ دار کہتے ہیں کہ بچی کی عمر ہی کیا ہوئی ہے، شریعت کا مزاج کیا ہے، اور امت کس اسٹیج پر لڑکوں کا نکاح کر رہی ہے اور لڑکیوں کا نکاح کر رہی ہے، اور اس دیر کی وجہ سے شادی اور زنا ایک ترازو کے دو پلڑے ہیں۔ شادی سنت کے مطابق ہوگی تو زنا سماج میں نہیں ہوگا، اگر شادی کو مشکل بنا دیا جائے زنا آسان ہو جاتا ہے۔ بر وقت لڑکوں کی شادی نہ کرنے اور لڑکیوں کا نکاح نہ کرنے کی وجہ سے شادی مشکل ہو گئی ہے اور زنا آسان ہو گیا ہے۔
میں نے بتایا ایسی چیزیں سماج اور سوسائٹی میں داخل ہو گئی کہ آج اگر کوئی مولوی اور ملا یہ کہتا ہے کہ کام غلط ہے تو عام طریقے سے عام مسلمان اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لڑکی والوں کی طرف سے جو دعوت دی جاتی ہے شریعت میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن بالعموم ایک مزاج بن چکا ہے کہ لڑکی والے دعوت دیا کرتے ہیں، اور لوگ جب کہتے ہیں پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. اس کی 3 بیٹیاں تھی، 2 کا انہوں نے کیا تو ایک اگر نہ کرے بچی کا دل دکھتا ہے. لڑکی والوں کی طرف سے جو دعوت دی جاتی ہے نکاح کے بعد شرعی نقطۂ نظر سے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اور اس کا کھانا مجلس میں شریک ہو کر صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ وضاحت کی جائے گی. حسب معمول سوال رکھا گیا تھا کہ لڑکا عقل مند اور ذہین یا ایک کل ذہن بے وقوف عقل سے اس کا کوئی واسطہ نہیں. بیوی کا جب سلیکشن کرتے ہیں تو اس سلیکشن میں لڑکوں کے عقل مند اور بے وقوف ہونے کا تعلق ہوتا ہے. ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام امین تھا اور دوسرے کا نام مامون تھا. زبیدہ سے جو بچہ پیدا ہوا، زبیدہ اللہ والی نیکوکار خاتون، ملکہ، عقل مند، لیکن بچہ ان کا بڑا غبی، بے وقوف اور کم ذہن. اور ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری بیوی سے جو بچہ پیدا ہوا وہ عقل مند. بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے کے جو عمراء حکماء تھے اولیاء اللہ سے محبت کیا کرتے تھے، اولیاء اللہ کی قدم بوسی کیا کرتے تھے اور ان سے تعلق رکھا کرتے تھے. بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ان سے کہا کہ یہ عقل مند ہے جو ملکہ زبیدہ سے جو پیدا ہوا وہ کم عقل والا ہے. ماں کی عقل مندی، ماں کی وراثت، ماں کی چالاکی وہ آنے کے بجائے ان کی گود کے اندر غبی بچہ پیدا ہوا، کن ذہن بچہ پیدا ہوا. وہ کیوں ہوتا ہے؟ عقل مند بچے ماں کی گود میں پلے بڑے، اس کے لیے کیا تدبیر ہے انشاءاللہ اس کو عرض کیا جائے گا. پچھلی جمعہ وقت کی دقت کی وجہ سے 2 اہم سوالوں کا جواب رہ گیا تھا. پرفیوم کا استعمال مسلمانوں کے لیے جائز ہے ناجائز ہے؟ اب ہم اس سے نمٹ لیتے ہیں کیونکہ عنوانات اہم ہیں، بات کہیں پھر وہ عنوان نہ رہ جائے. پچھلی جمعہ کا قرض ہے. اصل میں پہلے جو پرفیوم بنائے جاتے تھے اس میں الکوہل ڈالا جاتا تھا. الکوہل شراب کا اہم عنصر ہے. شراب انگور کے شیرے سے بنائی جائے یا کھجور سے بنائی جائے، الکوہل جب تک نہیں ملتا اس میں نشہ نہیں آتا. شراب کی اصل شراب کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، سمندر ایک تالاب بھی حرام ہے. اور الکوہل شراب نجس ہے. تو اگر کوئی پرفیوم استعمال کرتا الکوہل اس کے اندر مکس ہونے کی وجہ سے ہمارے علماء نے کہا کہ عطر کا استعمال کریں، الکوہل سے ملی پرفیوم استعمال نہ کریں. ہندوستان کے اندر ایک شعبہ ہے فقہ کا اور جدید مسائل کو حل کرنے کا ایک بورڈ ہے. وہ سال میں 2 سال میں فقہی سیمینار منعقد کرتا ہے اور اس کے ذمہ دار
حیدرآباد کے حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی ہیں، مکہ مکرمہ کے مجلس العلماء اور مجلس الفقہاء کے بھی وہ ممبر ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت علم سے ان کو نوازا ہے۔ حضرت مولانا مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص تربیت یافتہ شاگرد نے ایک سیمینار منعقد ہوا تھا اور اس کے اندر یہ بات آ رہی تھی جدید مسائل کا حل نکالنے کے لیے یہ مجلس سیمینار منعقد کرتی ہے، جیسے دکان کو پگڑی دینا یا کسی کو خون دینا یا اپنے جسم کا کوئی عضو دینا، جو جدید مسائل ہیں، ہوائی جہاز میں نماز پڑھے اس طرف منہ کر کر نماز پڑھے، ٹرین کا مسئلہ کیا ہے، تو ایسے جدید مسائل ہندوستان کے اور عرب کے ایشیا کے بڑے فقیہ علماء بیٹھ کر حل کیا کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ پرفیوم جو الکوہل جس میں مکس کہا رہتا ہے اس تعلق سے پیچھے سیمینار ہوا اور اس کے اندر جو سائنسدان تھے، جو اس کے ماہرین تھے، ایک کمیٹی تشکیل دی گئی کہ آپ اگلی مجلس میں اس کی رپورٹ دیں کہ پرفیوم کے اندر الکوہل رہتا ہے یا نہیں رہتا، استعمال کرنے کے بعد کیا وہ ہوا میں اڑ جاتا ہے یا جسم پر اس کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ تو اس کے جو ماہرین تھے انہوں نے اگلی مجلس کے اندر جو رپورٹ پیش کی وہ یہ تھی کہ الکوہل ایک مہنگی چیز ہے، وہ فرانس، جرمنی، یورپی ممالک کے اندر جو مہنگے پرفیوم آتے ہیں، اسپرے آتے ہیں، اس کے اندر الکوہل مکس ہوتا ہے۔ یہ جو بازاروں میں 100 روپے میں، 90 روپے میں، 60-70 روپے میں جو اسپرے اور پرفیوم ملتا ہے، الکوہل ڈالنے کی وجہ سے اسپرے نہیں ہوتا، بلکہ الکوہل کے آلٹرنیٹ، اس کے متبادل ایک گیس بنائی گئی ہے۔ اس گیس کے اندر آپ جنت الفردوس ڈالیں، مجموعے کا عطر ڈالیں یا کوئی بھی عطر ڈالیں، وہ گیس کے ڈال